السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 ایک نئے درس کے ساتھ شروع ہیں، جس میں ہم سبق نمبر 5 کی پچھلے درس میں ہم نے پڑھائی شروع کی تھی، 2 صفحوں کی ہم نے پڑھائی کر لی تھی۔ یہ آج ہم آخری صفحے کی پڑھائی کریں گے اپنے صفحہ نمبر 29 پہ، درس نمبر 19 کے ساتھ۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی۔ دادا جان، تو بچوں آج میں آپ کو پاکستانی پرچم کی کہانی سناتا ہوں۔ پھر دادا جان نے کیا کہا کہ آج میں آپ کو پاکستانی پرچم کی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارا پیارا پرچم ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ اس سبز ہلالی مطلب چاند، سبز ہلالی مطلب ہرا اور چاند والا پرچم، سبز ہلالی پرچم کی تیاری کے سلسلے میں قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے امیر الدین قدوائی سے درخواست کی کہ ابھرتے ہوئے پاکستان کی اقتدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا پرچم بنائیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی نمائندگی کر سکے۔ پھر کیا ہوا تھا بچوں؟ کیا بتا رہے ہیں دادا جان کہ ہمارا پیارا پرچم ہمارے ملک کی شناخت ہے، مطلب پہچان ہے۔ اس سبز ہلالی پرچم کی تیاری کے سلسلے میں قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے، جب یہ ہمارا چاند اور ہرے رنگ کا جو پرچم بن رہا تھا، تو قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے بعد امیر الدین قدوائی، جنہوں نے ہمارے پرچم کو بنایا تھا، ان سے درخواست کی کہ ابھرتے ہوئے پاکستان مطلب نئے بنتے ہوئے پاکستان کی اقتدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا پرچم بنائے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی نمائندگی کرے۔ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے، اقلیتی برادری بھی رہتی، مطلب نان مسلم بھی رہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ آپ جھنڈے میں بنائیں جس میں ہمارے ملک میں اقلیتوں کی بھی نمائندگی کر سکے وہ پرچم ہمارا۔ آمنہ، دادا جان یہ بھی بتائیں کہ اس میں صرف سبز اور سفید رنگ ہی کیوں ہے؟ پھر آمنہ نے سوال کیا کہ دادا جان یہ بھی بتائیں کہ بس صرف 2 رنگوں کا ہی ہمارا جھنڈا کیوں ہے، سبز اور سفید رنگ کا؟ دادا جان سب بتاتا ہوں بیٹے۔ اس میں موجود سبز رنگ مسلمانوں اور خوشحالی کو، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں اور امن کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، کس چیز کی وجہ ہے؟ سبز رنگ مسلمانوں اور خوشحالی کی وجہ کو ظاہر کرتا ہے، اور سفید رنگ جو پاکستان میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور امن کو ظاہر کرتا ہے۔ آمنہ، دادا جان آپ چاند اور ستارے کے بارے میں بھی بتا دیں۔ پھر آمنہ نے پوچھا کہ دادا جان اب آپ چاند اور ستارے کے بارے میں بھی بتا دیں کہ وہ کیوں ہیں ہمارے مطلب جھنڈے پر۔ دادا جان بیٹا، سبز حصے کے بالکل درمیان میں ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے۔ ہمارے جھنڈے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ سے جو ہمارا جو ہرے رنگ کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کے بالکل سینٹر میں چاند، ہلال مطلب چاند، اور 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ سفید رنگ کا چاند ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ سبز حصے کے بالکل درمیان میں مطلب بیچ میں بالکل چاند بنا ہوا ہے، اور 5 کونوں والا ستارہ سفید رنگ کا چاند ترقی، اور جبکہ 5 کونوں والا ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن، تو کیا یہ بات بھی پرچم کے احترام میں آتی ہے کہ پرچم کو سورج نکلنے سے پہلے لگانا چاہیے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتار لینا چاہیے؟ پھر اس کو بات یاد آئی کہ دادا جان نے مغرب سے پہلے ہی جو ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی پرچم اتروا لیا تھا، تو پھر اس نے اسی بات کو سوال میں پوچھا کہ پرچم سورج نکلنے سے پہلے لگانا اور غروب ہونے سے پہلے اتار لینا چاہیے؟ دادا جان جی ہاں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جھنڈیاں زمین پر ادھر ادھر نہ گریں۔ دادا جان نے کہا ہاں، سورج نکلنے سے پہلے ہمیں اپنا پرچم لہرانا چاہیے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے پرچم کو
एहतराम, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उतार लेना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि झंडियाँ जो हम लगाते हैं वो भी ज़मीन पर इधर उधर ना गिरें। आप इन झंडियों को अगर किसी थैली में डाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। जो झंडियाँ हमारे 14 अगस्त पे हम लगाते हैं वो हमें 14 अगस्त के बाद 14 अगस्त पे लग तो जाती हैं, फिर उसको उतारता कोई नहीं है, वो सब ज़मीन पे पैरों में इधर उधर हो रही होती हैं, तो ये हमारे झंडे की बेहुरमती और बेइज्जती होती है, उसका जो एहतराम है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी झंडियों को थैली में डालकर अच्छी एहतियात से रख लें। हसन: वाह दादा जान, इससे पहले तो हमें इन बातों का पता ही नहीं था। अब हम दोनों इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे। फिर दोनों हसन ने कहा कि दादा जान, हमें तो इन बातों का पहले पता ही नहीं था, अब आइंदा से हम इन बातों का ख्याल रखेंगे कि अपने परचम की और झंडियों की हिफाजत करेंगे और उनका इज़्ज़त और एहतराम करेंगे। दादा जान, ये सब्ज़ हिलाली परचम हमारे वतन की शान और पहचान है। हमें इसकी सरबुलंदी के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि इस पर बने चाँद और सितारे की रोशनी कभी मांद ना पड़े। मांद मतलब कम। आइए मज़ीद जानें। कौमी परचम को 23 मार्च, 14 अगस्त और तमाम कौमी त्योहारों पर लहराया जाता है। कौमी परचम हमारे बड़ी बड़ी इमारत पर कब लगता है? 23 मार्च को और 14 अगस्त को। और कौमी त्यौहार जो भी आते हैं हमारे, उन पे हम उनको लहराते हैं, मतलब अपने घरों पे, अपनी बड़ी इमारत पे पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। तो बच्चों, इस सबक से हमें क्या मिलता है कि हम क्या करना चाहिए? हमें अपने परचम की, अपने झंडे की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। उसका जिस तरह से उसके लिए बताया गया है कि सूरज निकलने से पहले उसको लगाना चाहिए और गुरूब होने से पहले हमें उतार लेना चाहिए। और झंडियों को भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क परचम की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो बच्चों, इसकी पढ़ाई आपने दोबारा करनी है। सफ़ा नंबर 27, 28 और 29 ये पूरा सबक आपने दोबारा से पढ़ना है ताकि आगे जब हम इसकी मश्क करें तो आपको मश्क में सवालों के जवाब करने में आसानी हो। अगली सबक के साथ, दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।